ملکہ عرب کہا جاتا ہے جب وہ ان کو کھانا دیا جاتا، یہ پہلے کا دور ہے، تو خوراک بھی چن کے دی جاتی. ظاہری بات ہے جو مال ہے ان کے پاس، جو غلام ہیں، ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھا جاتا. لیکن ام المومنین کو ایک وقت ایسا آیا جو میں جس طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں، آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا، کہ کھجور کے چھال کے چھلکے بھی کھانے پڑے، چمڑا بھی کھانا پڑا. 3 سال شبی ابی طالب نے جو محصور کیا، اور یہ 3 سال ہماری تاریخ، ہمارے اسلام میں سے کہیں پر جو ہے وہ ان کا ذکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن یہ قربانیاں، اور میں چاہوں گا کہ ان کے مال کا، دولت کا سب ذکر کرتے ہیں، لیکن دیانتداری، شرافت، اس پر جو ہے ذرا ہم لوگ بات کرتے ہیں اور ذرا اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نجم، بی بی کا یہ پہلی تو بات ہے کہ اسلام کا ایک بڑا خوبصورت فقہی مسئلہ ہے کہ جب اپنے بچوں کی شادیاں کرو تو ان کے کفو سے، ان کے معیار کی، ان کے برابر کی، ان کے ہم وزن شادیاں کرو، ان کے سوشل سٹیٹس کی، ان کے عقلی سٹیٹس کی. ٹھیک ہے. اب سرکار کریم کا کف کون ہوگا؟ اللہ، کس کی جرت؟ اور اس وقت بھی ایسا نہ تھا کہ سرکار کریم، مطلب ابھی آپ نے اعلان نبوت نہ فرمایا تھا، لیکن آپ سے علامات نبوت تو جاری ہونا شروع ہو چکی تھی. صفات نبوت تو تھی، جہاں نبوت تو جھلک رہا تھا. بادل آپ کے سر پہ ہمیشہ ابر رحمت رہتا، بے شک. آپ کی پیشانی سے ایک خاص نور طلوع ہوتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمیں آپ کی موجودگی میں چراغ کی ضرورت پیش نہ آتی تھی. سبحان تو ان ساری خصائل، ان ساری خصوصیات کے ساتھ ساتھ تو کون سی ایسی ذات ہوگی جو کہ ان کے لیے میچ کا سبب بنے گی؟ ویسے تو سرکار کریم جس طرح، مطلب ایک کائنات میں ایک ہی محمد مصطفیٰ، کوئی اور دوسرا نہ ہوا، لیکن اس وقت بھی عرب میں بڑے بڑے شرافہ خاندانوں کی خواتین کی یہ خواہش تھی، ان کے والدین کے بزرگوں کی، کہ ہماری بیٹی کا عقد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. اور پھر وہی بات کہ میں وہ واقعہ پڑھ رہا تھا کہ جب بی بی کا سرکار سے نکاح ہوا ہے تو رسول پاک کے چچا جناب حمزہ اور جناب ابو طالب، سارے ہستیاں اور یہ بزرگان قریش، ان کے والد خویلد کے پاس آئے. خدیجہ بنت خویلد ان کا نام تھا. تو وہ ساری جس شام یہ طے پایا تو سرکار کریم جب تشریف لا رہے تھے تو یہ باقی مجلسی کی روایت ہے کہ عرش پہ اور جنت میں حوران نے خوشیاں منانے شروع کر دی. اور جب دوسرے تشریف لائے تو ایک خاص نورانی، ویسے سرکار کریم کے وجود پہ بادل کا سایہ رہتا تھا، ایک خاص قبا عرش سے اترا جو دور سے ہی نظر آنا شروع ہو گیا. اور بی بی خدیجہ اپنے مکان کے بالا خانے میں تشریف فرما تھی تو انہوں نے اپنی کنیزوں سے پوچھا، کہ غلاموں سے پوچھا کہ یہ کون ہستی آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی دور سے کچھ ہے، لیکن وہ قبا دور سے نورانی قبا چمکتا ہے. جو جب سرکار کریم آئے تو وہ قبا غائب ہو گیا اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے. تو آپ کے ساتھ ان کی، اور پھر وہ سفر شام اور سارے واقعات، تو وہ سرکار کے ساتھ بی بی کا محبت آٹومیٹکلی ایک چلتی چلی جا رہی تھی. حجت وقت کے ساتھ محبت ویسے ہی واجب ہے اپنے، اور وہ کیا بات ہو گیا، وہ حجت وقت آپ کا شرعی شوہر بھی ہو تو وہ دوبالا ہو جاتی ہے. اور پھر جو اب یہ صبر کی بات کی، میں نے ایک روایت پڑھی اور میں اس پہ بڑا حیران تھا. روایت تھی کہ ابھی جو واقعہ کربلا ہوا تو 3 دن کی پیاس کے باوجود بھی کسی بھی صحابی امام یا مقتل کے کوئی بھی راوی ہیں، انہوں نے یہ روایت نہ کی کہ ہم، بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، کسی بھی راوی نے یہ نہ لکھا کہ امام حسین نے کبھی ہونٹوں پہ زبان بھی پھیری ہو. اللہ اکبر. صبر کا یہ مقام، یہ معیار ہے کہ آپ نے اپنی باقیوں کا، اگر آپ خود زبان پھیرنا تو اس طرح آپ کو بے بسی کو، پلس آپ چونکہ اپنے لشکر کے وہ سب وہ ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ صبر کہاں سے آیا. یقیناً ان کی نانی کی طرف سے ان کو بتا تو کہ وہ جو پتے کھانے والی بات ہے کہ، اور کہیں بھی نہیں ملا، کہ میں بڑا ڈھونڈتا رہا کہ کبھی کسی موقع پہ کوئی ایک لفظ حرف گلا ہی آ گیا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے مجھے. بالکل. ایک اور روایت پڑھی کہ ایک طویل عرصے تک جو بی بی خدیجہ تھی
وہ مالو جواہرات جو تھی وہ اس کی ایک بڑے بڑے جو تھے وہ کوزے جو اس پہ وہ سرکار کریم پہ تصدق کیا کرتی رہی ایک طویل عرصے تک. تو اور پھر وہی بات ہے کہ اچھا بظاہر دیکھا جائے کیونکہ ہماری خواتین میں ایک بے صبری کا عنصر بھی زیادہ ہے مرد کی نسبت اور وہ لیکن پوری ہسٹری میں میرا مطلب ہے کوئی بھی ایسی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی میں نے یہ نہیں دیکھی کہ کسی موقع پہ سرکار کریم سے کوئی بیوی کا کوئی گلہ ہی موجود ہو. مطلب ایک جس کو کہتے ہیں کہ وفا کو آخری حد تک جو ہے وہ بیوی نے آپ کے نبھایا ان کو ساتھ. بالکل صحیح. اچھا آپ رضی اللہ عنہ کے جانی ساری تابعداری وفا شیاری اور سلیقہ مندی کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے. تو آج کی عورت ان سے کیا سیکھ سکتی ہے, کیا سیکھنا چاہیے, اس کے بارے میں کچھ؟ میرے خیال میں کیا نہیں سیکھنا چاہیے؟ وفا, احترام, خلوص, صبر, ڈھارس. اور مجھے لگتا ہے کہ بلکہ میں کبھی اس پہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور وہ نکاح کو رزق سے جوڑا گیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, تم نکاح کرو ہم اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دیں گے. تو اور اس رزق کا تعلق براہ راست عورت کے صبر سے. اگر کوئی عورت آپ نے اکثر لوگوں کے نکاح ہوتے ہیں لیکن ان کا رزق نہیں کھلتا, اس کا براہ راست جو تعلق ہے وہ اس خاتون کے صبر سے ہے. تھوڑے سے صبر کے ساتھ آپ کا رزق کھلنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے ویسے تو طویل موضوع آپ نے سوال کر دی ہے لیکن اس کی ایک بات ہے لیکن کم از کم مختصر وقت میں یہی کہا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ.